لله حمد الشاكرين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران گرامی، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، اصحاب علم و فضل، ارباب فضل و کمال، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی شان کریمی سے شہر بیجوارہ کے دل اور دماغ کو ایک جگہ جمع ہونے کی سعادت بخشی۔ مجمع کمیت کے اعتبار سے تو مختصر ضرور ہے، لیکن اپنی کیفیت اور کوالٹی کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے، اور ہر شخص میری معلومات کے مطابق ہر شخص یہاں اپنی ذات میں ذمہ دار ہے اور اپنی ذات میں ایک بزم اور انجمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک ادنا سا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اہالیان بیجوارہ کے علماء، صلحاء، ابرار و نیکوکار، خصوصاً حضرت مولانا حسین احمد صاحب حفظہ اللہ، حضرت مولانا مقبول احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ، اور ہمارے عزیز حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب حفظہ اللہ، اور وہ تمام ساتھی جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اس کے لیے آپ نے پیش رفت کی۔ سن 1972 سے لے کر آج تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے شعور کے ساتھ اور اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ، علمی فکری توانائیوں کے ساتھ، پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ تحفظ شریعت کے سلسلے میں اگلی صف میں رہنے کی کوشش کی ہے اور کام کیا ہے، اور یہ ملک کی نمائندہ تنظیم ہے اور ہر مسلک کے لوگ اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ہماری ڈکشنری میں، ہمارے لغتوں میں مسلک نام تو چلنے کا ہے، مسلک نام تو لڑنے کا نہیں۔ اگر یہ بات ہمارے آپ کے ذہن میں مستحضر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایک مسلک نام میرے بھائی چلنے کا ہے، مسلک نام لڑنے کا نہیں۔ ہم سبوں کو فریق بن کر کام نہیں کرنا ہے، رفیق بن کر کام کرنا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یا آپ کو ہمارے لیے آڈیٹر نہیں بنایا ہے، خیر خواہ بنایا ہے۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، تو جس دین کے ہم اور آپ حامل ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے اور آپ ہمارے آڈیٹر نہ بنیں، خیر خواہ ہوں۔ اگر ہم اس خیر خواہی کے ساتھ شہر بیجوارہ میں کیا ملک بھر میں اگر کام کریں گے تو مولانا ہم نہتھے ہو کر کے بھی بڑی قوت اپنی آغوش میں رکھیں گے، بڑی طاقت رکھیں۔ اے کاش کہ ہمارے یہاں رفیق بننے کی قوت و صلاحیت پیدا ہو، اسی کے ساتھ تحمل، انگیزنے کی صلاحیت کی بھی ضرورت ہے۔ میں دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام علماء کو کہ آپ نے وقت کی سنگینیت اور اس کے حساسیت کو محسوس کیا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز بن کر آپ اس تحریک کا حصہ بن کر شہر بیجوارہ میں ایک نمائندہ اجلاس طلب کیا ہے، جو جہیز جیسی مضمون اور لعنت سے بھری رسم و رواج کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ اجلاس اور آج کا پیغام اور آج کی باتیں انشاءاللہ مؤثر ہوں گی، اور پورے بیجوارہ شہر میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے ائمہ اور ان کے خطبہ اور دعات کو یہ پیغام جائے گا کہ ہم ایک مہینہ یا ایک ہفتہ کم سے کم
اپنے خطاب کا موضوع ہی جہیز کی لعنت کو بنائے۔ تو یہ نمائندہ اجلاس انشاءاللہ پورے آندھرا پردیش کا نمائندہ ہو جائے گا۔ ابھی تو اس وقت صرف شہر بجوارا کا سمجھا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ نظام بن گیا، اور مجھے امید ہے کہ حضرت مولانا حسین صاحب، مولانا مقبول ندوی صاحب اور دوسرے اہل علم حضرات اس کی طرف توجہ دیں گے، فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو دنیا انسانیت کے لیے داروغہ نہیں بنایا ہے، دائی بنایا ہے۔ تو ہم کو اپنے دائرے میں دائی اور مدعو کے درمیان جو ریلیشن ہونا چاہیے، جو طریقہ ہونا چاہیے، اس طریقے کے ساتھ اگر کام کریں گے تو کام آگے بڑھے گا۔ اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو جو سرپرستی حاصل ہے دو عظیم شخصیت کی، ایک تو مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب دامت برکاتہ اللہ، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے سایہ کو دائر قائم فرمائے، اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہ، جن کے بارے میں میرا اپنا احساس اور خیال یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں سینکڑوں انسان کا دماغ رکھنے والا ایک انسان ہے جس کا نام محمد ولی رحمانی۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے۔ عمر کی اس منزل میں بھی جیسی فکر مندی اور کھلتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے، یہ سب ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان جو ہمارے گزرے ہیں، در حقیقت انہی کے امین اور ان کے پاسبان ہیں۔ ان دو بزرگوں کی بڑی قیادت ہے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو حاصل ہے۔ نوجوان عالم میں بہت ہی فعال سرگرم مولانا عمرین محفوظ صاحب حفظہ اللہ ہیں، جو اس وقت اس تحریک کو کورونا وائرس کی وحشت و دہشت اور لاک ڈاؤن کے منڈلاتے ہوئے خطرات کے باوجود آن لائن سسٹم کے ذریعے سے ملک گیر بلکہ عالم گیر کرنے میں وہ رات و دن ایک کیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہے ان کی بھی حفاظت فرمائے اور آپ سب کی اس پیش رفت کو بے حد قبول فرمائے۔ ابتدائی اس گفتگو کے بعد مجھے مجموعی طور پر 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کی حیثیت اور اس کی پوزیشن کیا ہے۔ نمبر 2، نکاح کے مقاصد کیا ہیں۔ نمبر 3، جہیز کی لعنت۔ ان 3 باتوں پر مجھے گفتگو کرنی ہے اور یہی میری گفتگو کا محور۔ پیشرو علماء نے حضرت مولانا امین اشرف صاحب، حضرت مولانا امین صاحب حافظہ اللہ نے مختصر لیکن بہت قیمتی باتیں عرض کی، اللہ جزائے خیر دے اور اچھی معلومات فراہم کی۔ حضرت مولانا حسین صاحب نے بھی آپ سب کو متوجہ کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعات اور ان مبلغین کی بیش قیمت باتوں کو بے حد قبول فرمائے اور نفع بخش بنائے۔ اہل علم کا مجمع ہے، بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ نکاح کو ساری دنیا نے زندگی کی ضرورت سمجھا ہے، زندگی کی ضرورت سمجھا ہے ساری دنیا نے۔ آپ جس مذہب میں چلے جائیں، جس دین میں چلے جائیں، دین صرف آپ ہی کے پاس نہیں، دین دوسروں کے پاس بھی۔ کتنا اچھا ہے، کتنا کچا ہے، کتنا پکا ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن دین ہے ان کے پاس۔ قرآن بتاتا ہے قل یا ایھا الکافرون پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسروں کے پاس بھی جو کچھ ہے کچا چٹھا وہ بھی دین ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے یہ بات واضح کر دی کہ پوری دنیا کو اعلان کر دی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے پاس جو اللہ نے دین دیا وہ میرا دین، وہ میرا دین۔ تو پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں آپ وہاں چلے جائیں تو سب کے ہاں آپ کو نکاح زندگی کی ضرورت معلوم ہو، لیکن اس میں بھی بعض ادیان والے وہ ہیں کہ اس ضرورت کو بھی بہت لیمٹ سے انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اس ملک میں کرسچن ہے جس کو ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت کم ہے، تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہے، لیکن اپنے اندر اس نے کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے ایک کام یہ کیا کہ بغیر ہتھیار کے، بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی تماشا کے
ہم اس ملک میں بسنے والوں کی زندگی پر قبضہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس نے دو چیز کو بطور ہتھیار کے استعمال کرنے کا فیصلہ لیا ہے. دو چیز، ایک علم اور ایک اخلاق. ایک علم اور ایک اخلاق. تعلیم کی قوت سے دماغ پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اور اخلاق کی قوت سے دل پر قبضہ کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں جو آئٹم ہیں، دل اور دماغ کا، یہ کائناتی انسانی کا ماسٹر پیس آئٹم ہے. ماسٹر پیس آئٹم. اس لیے ہم بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہندو نہیں ہے، بہت کم ہے. اور اس کا احساس ہندوؤں کو ہے، لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتے. یہ ان کا پرابلم ہے، یہ ان کی مجبوری. ہندو نہیں ان کی، بہت کم تعداد میں. اس لیے کہ ہندو اپنا کلچر، اپنی تہذیب اور اپنی شناخت ہمارے آپ کے مقابلے میں تیزی سے ختم کر رہے ہیں اور سب پر کرسچن حاوی ہو رہے ہیں. تقریباً 20 سے 22 سال سے زیادہ کا سفر میرا ساؤتھ کا ہوتا ہے. پہلے کبھی بنگلور تک اب بھی جاتا ہوں اور چنئی میں زیادہ قیام رہا. وجیواڑا بھی 20-22 سال سے. جتنے آدیواسی کو میں نے بہت پہلے دیکھا، پرانے اولڈ ہندوؤں کو سڑکوں پر، ایک بھی اب ہندو نہیں، سب کرسچن سب. یہ پیڑی میٹ کا جو علاقہ ہے مدراس میں، چنئی میں، پیڑی میٹ کے چہار جانب 2-3 کلومیٹر تک آدیواسی ہندو سڑک کے کنارے رہتے تھے. اب ٹوٹل کرسچن سڑک سے ختم ہو گیا. اس نے جو تعلیم کا سسٹم پیش کیا، اس میں ہمارے اس ملک کے سب لوگ تیزی کے ساتھ گئے، برادران وطن گئے. پھر اس نے خدمت کے شعبہ کو ہائی لائٹ کیا اور اس کے ذریعے سے دل پر قبضہ کیا. جبکہ یہ دونوں چیز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے. حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، اور آگے فرمایا وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ ایجوکیشن اور اخلاق تو میری بعثت کا مقصد ہے، میری زندگی کا نصب العین ہے. تو جن کے یہاں شادی ضرورت ہے زندگی کی، وہ بھی شادی کو کتنا لمٹ سسٹم سے انجام دے رہے ہیں کہ آج ہم یہ مثال دینے پر مجبور ہیں کہ کرسچن یہاں سے لے کر کے انگلینڈ تک، چاہے وہ جتنے بڑے ہوں، اپنی شادی چرچ میں کرتے ہیں. چرچ میں کرتے ہیں. اور ہم لوگوں کے ہاں چونکہ اس قدر مجتہدین ہیں، علمان الحفیظ، اجتہاد کے شرائط تو دور کی بات ہے، الف با کا بھی علم نہیں. مسجد میں نکاح کر لیا نا، مولانا حسین صاحب کی دعا تو بالکل عرش پہ چلی گئی، پرواہ نہیں. مسجد سے نکلنے کے بعد ہم نے کیا کیا شادی میں، اس کو کون دیکھتا ہے؟ میں دیکھا کہ نہیں دیکھا، مولانا مقبول صاحب نے دیکھا کہ نہیں، مولانا امین صاحب نے دیکھا کہ نہیں، مولانا یوسف صاحب نے دیکھا کہ نہیں، مولانا صدیق صاحب، مولانا نسیم صاحب، ان لوگوں نے، قاری زید صاحب، شیبلی بابو نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، مفتی عبدالرحیم صاحب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. اللہ نے تو دیکھا. کیا کیا؟ تو وہ زندگی کی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چرچ میں رشتہ کرتے ہیں اور سادگی کے ساتھ کرتے ہیں. ہم مذہب اسلام والے کے یہاں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے شادی کو صرف ضرورت نہیں سمجھا، بلکہ شادی کو، نکاح، شادی کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنایا. ایک روایت میں ہے وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. اللہ، جس نے نکاح کر لیا اس نے ایمان مکمل کر لیا. شاید اسی لیے بھی جوارہ میں زیادہ شادی شدہ امام کی تلاش، غیر شادی شدہ کو کم موقع ملتا ہے، اور اگر ہے تو بس تھوڑے دن کے لیے قبول کیا جاتا ہے. جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو. کیا؟ کیونکہ امام ہی کا جب ایمان مکمل نہیں ہوگا تو مقتدی کا کیا حال ہوگا. کہا للہ فقط استقبل ایمان، کہ نکاح تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے. شریعت اسلامیہ نے نکاح کو صرف زندگی کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا مقام اور مرتبہ بہت اوپر اٹھایا اور عبادت کے درجے کو پہنچایا. کہ نکاح صرف ضرورت ہماری نہیں ہے بلکہ وہ عبادت ہے. آپ اہل علم حضرات ہیں، بھلا بتائیے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا
اور نماز انڈیا میں مغرب کی طرف رخ کرنے کے بجائے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں۔ اچھا، وہ اس سلسلے میں اپنی سالی صاحبہ سے مشورہ کر لیں، اپنی خوش دامن سے مشورہ کر لیں، اپنے بھائی اپنے بہنوں یا اپنی بہنوں سے مشورہ کر لیں۔ کیا کرنا بھائی، بہت دنوں سے ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب کبھی تو ادھر مشرق کی طرف بھی پھر کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اگر ان کے گھر کے لوگ یہ مشورہ دے دیں گے تو کیا ان کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انحراف قبلہ کا جرم، انحراف قبلہ کا جرم۔ عین قبلہ تو مطلوب ہے نہیں، یہ تو سہولت ہے ہمارے لیے، قبلہ کا رخ مطلوب ہے، لیکن اگر اس نے مشرق کی طرف پھر کر کے نماز پڑھی اور اپنے اہل خانہ کے مشورے سے پڑھی تو اس کی نماز نہیں۔ جب یہی نماز کی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، اور نکاح بھی عبادت ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ جنت سے جو آنے والی چیزیں ہیں اس میں دو بہت اہم چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے نکاح، یہ جنت سے آیا ہے۔ اور پھر دنیا میں جو نکاح مولانا حسین صاحب پڑھا گئے ہیں پھر اس کو دوبارہ جنت میں پڑھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ بعض لوگ نکاح پڑھانے میں کتب ابدال کی تلاش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں تم دونوں ٹھیک نہیں رہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی بلا کے نکاح پڑھا دو گے، تمہارے نکاح کا کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ کتب ابدال بلاتے ہیں، خود ٹھیک نہیں ہے تو کتب ابدال نکاح پڑھا کے کیا کریں؟ جبرائیل علیہ السلام پڑھا کر کے کیا کریں؟ دونوں کو ٹھیک۔ تو نکاح عبادت ہے۔ اب اس عبادت کو انجام دینے کے لیے ہم کو اللہ سے پوچھنا چاہیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا چاہیے، اور ان کے معلوم کے لیے ذرائع موجود ہیں، محفوظ بھی ہیں۔ قرآن کریم موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیلات نکاح کے باب میں بیان کیا ہے، کسی عبادت کا اتنا تذکرہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم اللہ پاک نے نہیں کیا۔ اہل علم حضرات ہیں، ہندی کا چندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ نور کو پڑھ کر کے دیکھیے، سورہ نساء کو پڑھ کر کے دیکھیے، پورے قرآن کو پڑھ کر کے دیکھیے، تو ایک ایک جز نکاح سے متعلق قرآن کریم نے بیان کیا۔ لیکن ہم اس عبادت کو انجام دینے کے لیے تو گھر کے ایک ایک ممبر سے پوچھتے ہیں، نہیں پوچھتے ہیں تو اللہ سے نہیں پوچھتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھتے ہیں، جبکہ یہ عبادت ہے۔ تو ہم تمام حاضرین و ناظرین کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے دل و دماغ میں اور اپنی میموری میں اس کا یقین پیدا کریں کہ نکاح صرف زندگی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نکاح عبادت ہے۔ نکاح عبادت ہے، نکاح عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، نکاح بھی ہمارے یہاں عبادت ہے، اور اس کی تفصیلات بھی علمی طور پر اور عملی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ ظاہر ہے کہ جب ہم شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے انحراف کر کے اس عبادت کو انجام دیں گے تو یہ کام تو ہو جائے گا، نکاح تو ہو جائے گا، شادی تو ہو جائے گی، دلہن کو دلہا اور دلہا کو دلہن مل جائے گی، لیکن عبادت کی شان پیدا نہیں، عبادت کی شان پیدا نہیں۔ عبادت کی شان، برکت کی شان کب پیدا ہوگی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قابل مبارک یعنی برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں سادگی و سذاجت کا لحاظ کیا گیا۔ اس حدیث کے ذیل میں اہل علم نے لکھا ہے کہ جو شادی سادگی کے ساتھ انجام نہیں پاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت اور برکات آسمانی کو روک لیتا ہے، اس فیملی کو محروم کر دیتا ہے۔ برکات آسمانی اور عنایت خداوندی کو خود اللہ پاک اس فیملی سے روک لیتا ہے۔ جو من مرضی شادی کرتے ہیں اور اپنے ممبروں سے مشورہ، فیملی ممبر سے مشورہ کر کے رشتہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ کر نہیں کرتے کہ اس کو برتنا کیسے۔ تمام چیزوں کا روٹ، تمام عبادتوں کا طریقہ اور سلیقہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو کیا نکاح کا طریقہ نہیں بتایا؟ جبکہ نکاح بڑی عبادت،
بعض اکابرین نے لکھا ہے کہ نکاح اتنی بڑی عبادت ہے کہ جب نوشی کہتی ہے یعنی دلہن کہتی ہے مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور نوشا کہتا ہے میں نے قبول کیا، اس وقت سے نکاح کی نیکی کا میٹر جب چالو ہوتا ہے تو زندگی بھر بند نہیں ہوتا ہے۔ چاہے نوشا لیٹرین میں ہو اور دلہن گھر میں ہو، چاہے نوشا سعودی عرب میں ہو اور دلہن وجےوارہ میں ہو، مولانا نکاح کی نیکی کا میٹر بند نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ نے خود بیان کیا اپنا حال کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میں صرف 3 دن زندہ رہوں گا تو بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتا ہوں، بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتا، صرف 3 دن زندہ رہا اور اس کا علم ہے کہ تیسرے دن مجھے موت ہو جائے گی تو میں بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتا ہوں۔ نکاح اتنی عظیم الشان عبادت۔ پھر دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں مولانا، جتنے بھی رشتے ہیں، چچا کے، دادا کے، دادی کے، پھوپھی اماں، خالہ، خالو، نانا، نانی، یہ جتنے درجات ہیں رشتوں کے، اور ان رشتوں کے ذریعے سے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکات کا ذکر کیا ہے کہ اس کی قدردانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیملی میں خیر و برکت ڈالتا ہے، یہ تمام رشتے کس کی برکت ہے؟ نکاح کی برکت۔ آپ مولانا کسی کے چچا ہیں، کسی کے بھائی ہیں، آپ بھی کسی کے کچھ رشتہ دار ہیں، ہم بھی کسی کے کچھ رشتہ دار ہیں، یہ رشتہ داریاں جو دنیا میں وجود میں آئی ہے یہ سب نکاح کی برکت ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اب اس عظیم الشان عبادت کو ہم اور آپ اپنی مرضی سے، اپنی فیملی ممبروں کی مرضی پر اس کو انجام دیں اور اس کے طریقہ کار کے سلسلے میں اللہ رسول سے نہ پوچھیں، یہ کتنی بڑی غفلت ہے۔ اسی غفلت نے مولانا ہم کو اور ہمارے ہندوستانی سماج اور سوسائٹی کو بہت ہی ذلت کی طرف، رسوائی کی طرف ڈھکیل کے رکھ دیا۔ معاف کیجیے گا، اس میں بڑی ذمہ داری ہماری اور اہل ثروت کی ہوئی، بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری حضرات علماء کی اور عمرہ کی۔ حضرات علماء حالات کا جائزہ لے کر کے عملی میدان میں آئے ہیں، وہ تحریک بھی کر رہے ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تفصیلات پہنچا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہمارے عمرہ، اہل ثروت حضرات ذرا اس میں آگے بڑھتے تو فاطمہ کو بچانے میں، عائشہ کو بچانے میں، زینب کو بچانے میں، کلثوم کو بچانے میں، رقیہ کو بچانے میں، نفیسہ کو، عزیزہ کو بچانے میں اور اس کو حیات نو بخشنے میں اور امن و سکون فراہم کرنے میں بڑا تعاون ملتا، بڑا تعاون ملتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دولت ہے، اس کی نمائش جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کو آسودگی نہیں۔ علماء اور عمرہ دونوں طبقے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بہت سیریس لیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو کوشش کی جا رہی ہے وہ رنگ لائے گی اور کامیابی ملے گی۔ تو ایک رخ تو متعین ہوا کہ نکاح صرف زندگی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نکاح عبادت ہے، بڑی عبادت، اور اس پر بڑا اجر اور تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ اور جب اتنی بڑی چیز ہے تو بے مقصد نہیں ہو سکتی، اس کے مقاصد بھی بڑے ہوں گے، نکاح کے مقاصد بھی بڑے ہوں گے، معمولی نہیں ہوں گے۔ شریعت اسلامی کے مطالعے سے نکاح کے حوالے سے 3 بنیادی مقاصد چھن کر کے سامنے آتے ہیں۔ 3 یہ میرے ناقص معلومات کا نتیجہ ہے، ممکن ہے کہ آپ اصحاب علم و فضل کے ہاں اس میں بھی وسعت پیدا ہو، لیکن 3 بنیادی مقاصد۔ نمبر 1 اتباع سنت، اللہ، اتباع سنت۔ ہر نوشہ، ہر نوشی کہ دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے کہ مجھے رشتہ اس نیت سے کرنا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی ہو جائے۔ اس جذبات کو اپنی میموری کے اگلی سطح میں جگہ دینی، اتباع سنت۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 انعام عطا فرمائے گا۔ اکرمہم اللہ تعالیٰ بأربع خصال، المحبت
والمحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين. نیک لوگوں کے دل میں اللہ محبت پیدا کرے، فاجر و فاسق کے اوپر اللہ روب پیدا کرے اور روزی میں وسعت عطا فرمائے. نکاح سنت سمجھ کر کے نکاح کیا جائے گا تو اللہ نوشہ کو تنگی سے نکال دے گا، روزی کی تنگی سے نکال دے گا، نوشی کو روزی کی تنگی سے نکال دے گا. اور میرے پاس تو ایک اچھی خاصی فہرست ہے کہ جس ماں باپ نے دین کو بنیاد بنا کر کے اور شریعت و سنت کو بنیاد بنا کر کے اپنی دختر عزیزہ کا نکاح کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مرفع حال بنایا، بڑا خوشحال بنایا. اور جس نے صرف دولت کو بنیاد بنا کر کے رشتہ کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا گھر بے چینی کا سینٹر ہے. ایک حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان چند وجہوں سے شادی کرتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا فاظفر بذات الدین. دھنی بتیہ کہ آدمی مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، جمال کی وجہ سے کرتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے کرتا ہے، اور دین کی وجہ سے کرتا ہے. ایک عارف نے بہت مختصر تشریح کی ہے، لکھا کہ جو مال کی وجہ سے صرف مال کو بنیاد بنا کر رشتہ کرتا ہے، اس کے دل میں قارون بیٹھا ہوا ہے. قارون بیٹھا. اور جو حسب و نسب اور پاپائیت کو بنیاد بنا کر کے رشتہ کرتا ہے، اس کے دل میں ابو جہل بیٹھا ہوا. اور جو آدمی صرف جمال کو بنیاد بنا کر کے رشتہ کرتا ہے، اس کے دل و دماغ میں عیسائیت بیٹھی ہوئی ہے. اور جو آدمی دین کو بنیاد بنا کر رشتہ کرتا ہے، ان کے قلب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تشریف فرما ہے. عظمت تشریف. تو اللہ سنت کی برکت کی وجہ سے روزی میں وسعت عطا فرما دیتا ہے. کتنے ساتھی یہاں پر ہیں، ایک وقت ہمارے اور آپ کا ایسا گزرا ہے کہ اپنی پرورش مشکل تھی، بیوی آئی تو 1 درجن کی پرورش ہو نہیں آتی. کیا کہیں گے اس کو آپ؟ کیا کہیں؟ وہی اللہ ہے جو سعودی میں بھی روزی دے رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی روزی دے رہا ہے. کیا بات ہے؟ سعودی کی زمین کیا میرے اللہ کی نہیں ہے؟ وہاں جو پیٹرول نکل رہا ہے وہ میرا اللہ نہیں دے رہا ہے؟ کیا ٹھکانا ہے کہ سعودی کو جو اللہ نے نوازا ہے وہ نکاح کی کثرت کی برکت ہے؟ کچھ نہیں، کوئی بعید نہیں. نکاح کی کثرت کی برکت ہو کہ اللہ نے اس قدر روزی میں وہاں وسعت عطا فرمائی. تو کل تک میں اکیلا تھا، آپ اکیلے تھے، ہم دونوں کی زندگی پرسنل پاکٹ سے گزارنا مشکل تھا. لیکن جب شادی ہوئی تو اب 1 درجن سب کے سب کھا پی رہے، گاڑی میں بھی چل رہے، اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں، کالج میں بھی پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہیں. دیکھیے ایک بیوی آئی تو کتنا روزی لے کر کے آئی. تو اللہ سنت کی برکت سے روزی میں وسعت عطا فرماتا. اور سنت سمجھ کر کے اگر کام کو انجام دیں گے تو ایک بڑا انعام ہے مولانا، بڑا انعام ہے. وسعت فی الدین. اللہ دین پر جمع دیتا ہے، دین پر جمع دیتا ہے. یہ جو 4 انعام ہیں، آپ ارب خرب کرنسی لے کر کے دنیا میں گھوم جائیے، دنیا کی کسی مارکیٹ میں یہ انعام ملنے والا نہیں ہے. یہ انعام اگر کہیں ملے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی. تو نکاح کا بنیادی مقصد ہے اتباع سنت. اتباع سنت. دوسرا مقصد تسکین شہوت. یہ نکاح کا دوسرا مقصد ہے تسکین شہوت. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا بات کہی ہے والا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم. وَمِنْ آیَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. گھر سرنے کے ذریعے سے اور جوڑ دروازے سے اور رکھیل کے ذریعے سے آدمی اپنے جنسی جذبات کو بیلنس تو کر سکتا ہے، لیکن میں قسم خدا پاک کی کہتا ہوں کہ ان راستوں سے سکون نہیں حاصل کر سکتا. سکون تو اللہ نے نکاح میں رکھا ہے.
چاہے آپ کسی کوئی ہوٹل میں جا کر ہوسناکی پوری کرے یا کوئی رکھیل کے ذریعے. ہمارے جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر رکھیل کے خواہاں ہو رہے ہیں، جس میں خود یہاں کی سیاست میں شریک ہے. وہ عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہندوستان کی بیٹیوں کو بیڈ اور بستر پر رکھنے کے قائل نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے قرآن جو کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی شادی ہوئی اور آپ کی بیوی آئی یہ سکون کا ذریعہ ہے. نکاح میں اللہ نے سکون رکھا ہے اور دوسرے راستوں میں اللہ نے بے چینی رکھا ہے. اندر کی بھی نحوست اور باہر کی نحوست. قرآن کہتا ہے یہ میری نشانی. اللہ کہتے کہ نکاح میری نشانی ہے. بہت دن تک یہ بات جلدی ذہن میں نہیں آئی. یہ اللہ کا گفٹ ہے. نکاح اللہ میری نشانی گاڈ گفٹ ہے. یہ اللہ نے عطا فرمایا. واقعی دیکھیے نا لڑکی کہاں کی ہوتی ہے، لڑکا کہاں کا ہوتا ہے، کس محلے کا ہوتا ہے، کس شہر کا ہوتا ہے. کوئی تعلق پہلے سے نہیں ہے لیکن دونوں کے سرپرستوں نے مل کر کے رشتہ طے کیا. لڑکی نے ہاں بھر دی، لڑکے نے میں نے قبول کیا. یہ دو لفظ میں اللہ کیسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ دونوں کی زندگی میں محبت کے سرچشمے ابلنے لگتے ہیں. یہ اللہ کی آیت اور ان کی نشانی کا کرشمہ. خلق لکم من انفسکم ازواجا. تمہیں سے ہم نے یہ جوڑا پیدا کیا. کیوں جوڑا پیدا کیا؟ بے چینی کے لیے، بدامنی کے لیے، ذہنی دماغی ٹارچر کرنے کے لیے نہیں. لتسکنوا الیہا. میں نے جوڑا اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کی حیات مستعار زندگی، آپ کی حیات مستعار سکون کا سینٹر اور مرکز بن کر رہے. لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. اور دونوں کے دل میں اور دونوں کے ذہن میں جو ایک دوسرے کے تعلق سے مودت و محبت کا سرچشمہ ابل رہا ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے. اللہ کی مفسرین نے لکھا ہے کہ محبت کا کرشمہ مانا تو رحیم صاحب ابھی آپ ہی کی عمر ہے، ہم لوگ تو سائڈ لے رہے ہیں. محبت کا کرشمہ جوانی میں ظاہر ہوتا ہے اور رحمت کا کرشمہ زوجین کے درمیان بڑھاپے میں ظاہر ہوتا ہے. کیا قرآن کا، کیا بات قرآن نے کہی. جوانی میں محبت ہی ہوتی ہے اور بڑھاپے میں دونوں کے درمیان جو تعلقات ہے وہ رحمت ہوتی ہے. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. دونوں کے درمیان ہم نے محبت اور رحمت کو پیدا کیا. اللہ کیا بات ہے، کیسا اونچا رشتہ دیا ہے، کیسا اونچا دیا ہے. اگر خدا نہ کرے کسی عورت کا خاوند اس کے جیتے جی دنیا سے چلا جائے، 7 خاندان مولانا چلا جائے گا اس عورت کا تو اس کے ہاتھ کی کلائی سے چوری نہیں جائے گی. جائے گی؟ چوری نہیں ٹوٹے گی. زیب و زینت پر پابندی لگے گی؟ نہیں لگے گی. لیکن شوہر اگر بالکل کاربن کاپی ہوگا اور معذور ہوگا لیکن شوہر ہوگا، اگر وہ داغ مفاد کر دے گا، اس کا وصال ہو جائے گا، وہ گزر جائے گا تو کلائی میں چوریاں نہیں چمکیں. شوہر بیوی کو یہ احساس دلانا تھا کہ شوہر تمہارا جیسا بھی ہو لیکن اس شوہر کی قدر کرنا، اس کی عظمت کرنا، اس کی قیمت کو محسوس کرنا. یہ بہت اہم رشتہ تم کو دیا گیا ہے، اس کی قدر کرنا. اور پھر عدت مقرر کی گئی، اس کی حکمت الگ. لیکن نکاح کا دوسرا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے تسکین الشہوہ. تسکین الشہوہ. اور تیسری چیز جو مقاصد نکاح میں ہے وہ ہے تکثیر امت. تکثیر امت. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباب و قرائن سے سمجھ لو، جان لو، بوجھ لو. رشتہ کرنے سے پہلے اسباب و قرائن کے ذریعے سے محسوس کرو کہ کیا یہ خاتون زیادہ بچہ دینے والی ہے. اگر ہے تو اس کو گلے لگاؤ تاکہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. حشر کے میدان میں موسیٰ بھی لے کر آئیں گے اپنی قوم کو، عیسیٰ بھی لے کر آئیں گے اپنی قوم کو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قوم محمد نہیں، امت محمد ہو.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا گیا. امت، میں اس میں فخر کروں. اور آج صرف اور صرف عیش کے لیے اور دنیا کو تماشا گاہ بنانے کے لیے ضبط تولید کے سسٹم اور نظام کو عملی شکل دینے میں عورت بھی آگے، عورت ہی آگے، بہت آگے. اب مرد بھی بیچارے اس کے ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہے، چونکہ وہی تو سینٹر ہے. تو اس سے کتنا آپ لڑیں گے؟ ایک بچے، دو بچے، 3 بچے، بس اس سے زیادہ. حالانکہ مقاصد نکاح میں یہ شامل ہے تکثیر امت. یہ 3 بنیادی مقاصد ہیں. ان 3 بنیادی مقاصد کو سامنے رکھیں کہ یہ کتنے عظیم مقصد کے لیے اللہ پاک نے نکاح جیسے پاکیزہ اور مقدس طریقے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے باقی رکھا ہے اور اس کو فروغ دیا. ورنہ تو زمانہ جاہلیت میں جو نکاح کے طریقے رائج تھے وہ انتہائی شرمناک اور حیاسوس تھے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. زمانہ جاہلیت میں جو طریقے رائج تھے وہ انتہائی شرمناک اور حیاسوس تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو کنڈم کیا اور اس پاکیزہ سسٹم اور طریقے کو رکھا. اب بڑی آسان، بہت آسان، بہت آسان. پوری شریعت کا منشا یہ ہے کہ لوگوں نکاح کو اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا دشوار ہو جائے. آج اس کے خلاف، آج اس کے خلاف، آج اس کے خلاف. بچی والوں کی بچی کی جوانی کیا جرم ہے کہ ہم ان کے ہاں فرمائشوں کی لسٹ بھیجتے ہیں اور اس طرح ہماری بچیاں رخصت ہو کر کے اپنے میکے سے اپنے سسرال جاتی ہے جیسے کہ ان کے ہاں کرتی ضبطی کا وارنٹ آیا. گورنمنٹ کا مجرم نہیں پکڑا جاتا ہے تو وہ کرتی ضبطی کا وارنٹ جاری کرتی ہے کہ ان کے گھر اٹھا لے آؤ، گھر کے سارے سامان لے کر کے آ جاؤ. اس طرح سے گھر سے سامان جاتا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کی جوانی یہ جرم ہے اور بیٹے والے نے کرتی ضبطی کا وارنٹ لے کر گئے اور ان کے گھر سے سارا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے. میں کہتا ہوں کہ بھائیو، اگر آپ واقعی فقیر کے لکیر ہیں، آپ واقعی فقیر بھیک منگے ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں، تو شریعت اسلامی نے آپ کے لیے راستے رکھے ہیں، بند نہیں کیے. راستے رکھے، صدقہ رکھا ہے، خیرات رکھا ہے اور زکوٰۃ رکھا ہے. اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے ہمارے ملک میں، ہمارے ہندوستان میں، تو وہ زکوٰۃ مانگ لے. خدا کے واسطے جہیز نہ مانگے، خدا کے واسطے جہیز نہ مانگے. مستحقین کے لیے اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، جہیز نہیں رکھا ہے. جہیز عربی میں کہتے ہیں مختصر سامان کو. لغت دیکھ لیجئے گا، جہیز کا اطلاق مختصر سامان پر ہوتا ہے. اسی لیے تجہیز اور تدفین کا لفظ بولا جاتا ہے، چونکہ مرحوم اور مرحومہ کے لیے جو سامان اکٹھا کیا جاتا ہے وہ ہے جہیز. یہ ظالم سماج، ظالم سوسائٹی نے اپنے جوان نوشہ اور اپنے جوان نوشی کے لیے جہیز کو کے لفظ کو شامل کر لیا ہے کہ جہیز دو، جہیز دو. نہیں، بھیک مانگوں کے لیے اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، بھیک مانگوں کے لیے اللہ نے جہیز نہیں رکھا. ابھی مولانا امین اشرف صاحب نے بتایا، بھئی لمبی لمبی ڈکار لیتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں میں یوں ہوں، میں اون ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں. ذرا ان کا گھر کا جائزہ لیجئے، سروے کیجئے تو ان کا بیٹا جس بیڈ پہ سوتا ہے وہ بیڈ بھی اس کا نہیں، جس گاڑی پہ چڑھتا ہے وہ گاڑی بھی اس کی نہیں، جس تکیہ پہ سر رکھتا ہے وہ تکیہ بھی اس کا نہیں، جس آئینے میں وہ اپنی شکل دیکھتا ہے اور سیو کرتا ہے وہ آئینہ بھی اس کا نہیں، جس فریز سے پانی کا بوتل نکال کر وہ فریز بھی فقیر کا، بھیک منگا کا، وہ فقیر کا لکیر. احکاش کے بھیک مانگ لیتا بھیکھاری سے، امالدار ہونے کے باوجود بھی کسی بھیکھاری کی چائے پی لیتا، اس سے سامان لیتا، تو شاید اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا جتنا بڑا جرم ہے. اگر کوئی بھی جوارہ کا فقیر جو مستحق زکوٰۃ خیرات ہے، اگر ہمارے آپ کی وہ چائے کی دعوت کر دے گا، کیا ناجائز ہوگا؟
بہت حلال ہوگا مولانا، میں تو ایسے فقیروں کی چائے کا انتظار کرتا ہوں، اس کے حلال ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ حضرت بریرہ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کھجور دیا، کہا خوشبو گوشت کیا کھجور، فرمایا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، تو آقا نے فرمایا لکے صدقۃ الوداع ہدیہ، تیرے لیے صدقہ ہے، میرے لیے ہے۔ اب بھلا بتائیے، جو بیٹا اپنی جوانی میں اپنے ہوش و حواس میں باپ کا کوئی انعام اکرام نہیں دیکھے گا، سب سسر کا دیکھے گا، سب اپنی خوش دامن صاحبہ کا دیکھے گا، اپنے سسرال والے کا دیکھے گا، وہ کہے گا ابا امی کا تو کچھ بھی آئٹم نہیں نا گھر میں، سارا آئٹم تو ہمارے سسر صاحب کا ہے، سارا آئٹم تو ہماری خوش دامن صاحبہ کا ہے۔ تو بھلا بتائیے وہ نوشہ اپنے باپ کی عزت کرے گا، اپنی ماں کی قدر کرے گا، یا اپنے سسر کی قدر کرے گا، یا اپنی ساس کی قدر کرے گا؟ اسی لیے تو جلدی سے اولڈ روم میں بھیج دیتا ہے، بیٹا جاؤ جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، بیڈ تمہارا نہیں ہے، میرے سسر کا ہے، فریج تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارے خسر محترم کا ہے۔ اب امی جان آپ کو اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں، اب میری ساس رہیں گی۔ ذرا بھی اگر خون ہے، ہوش و حواس ہے میرے بھائیوں، تو اپنی غیرت کو جھنجھوڑے اور جہیز جیسی رسم بد سے اپنے آپ کو بچائیں اور عملی طور پر بچائیں۔ بعض حضرات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان دیا تھا، اس سے استدلال کرتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، فاطمہ کو چھوڑ کر کے ذرا اور بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کا نام پیش کر دو، کیا حضور اور بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں؟ کبھی کرتے ہیں؟ یہ عقل کہاں چلی گئی ہے؟ اگر حضور فاطمہ کو جہیز دیتے تو زینب کو کیوں نہیں دیتے؟ رقیہ کو کیوں نہیں دیتے؟ کلثوم کو کیوں نہیں دیتے؟ کیا آقا مدنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے؟ کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ کو جو کچھ دیا گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود دیا یا علی کی زرہ بکی سے خریدا گیا؟ حضرت علی کی زرہ بکی تھی اور اس سے خریدا گیا تھا۔ پھر یہ کہ حضرت علی کے سرپرست بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے تقاضے کو سمجھے۔ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے پیسے سے بحیثیت سرپرست اور ذمہ دار ہونے کے گھر کا ضروری انتظام کر دیا، جس کو دنیا کہتی ہے کہ فاطمہ کو آقا مدنی نے جہیز دیا۔ زینب کو کیا ہوا؟ ام کلثوم کو کیا ہوا؟ رقیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ تین بیٹیاں کے ساتھ کچھ نہیں ہے اور فاطمہ کو سامنے رکھ۔ اور اس میں بھی ستم یہ ہے کہ سلامی کے پیسے، جس کو دنیا سلامی کے پیسے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں غلامی کے پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ سینڈل اٹھانے کے پیسے ہیں، وہ سینڈل اٹھانا ہے، باتھ روم صاف کرنا ہے۔ اور بعض لڑکیوں نے تو کہہ بھی دیا ہے کہ تمہیں اتنے پیسے میں مجھ کو ملے ہوئے، اتنے پیسے میں تو 4 نوکر ہو جاتے میرے گھر پہ، 4 نوکر مل جاتے، 3 مل جاتے۔ تم کو میری شرعی خدمت بھی کرنی ہے اور خارجی خدمت بھی کرنی ہے، تم ایسے غلام ہو۔ یہ واقعات اور حادثات بھی پیش آ چکے ہیں، اور باقی نہیں ہندوستان میں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، اس ناسور کی وجہ سے ہمارا ملک اور ملک کا سماجی ڈھانچہ بہت کرب میں مبتلا ہے، بڑی بے چینی میں مبتلا ہے۔ وہ کون سے جرائم ہیں جو صرف اس رسم بد کی آغوش میں انجام نہیں دیے جاتے؟ آپ بتائیں گے؟ نہیں بتا سکتے مولانا، اتنی بڑی تعداد ہے جرائم کی۔ کیا ان جرموں میں سے کیا یہ جرم کم ہے؟ کیا ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں مذہب تبدیل کر رہی ہیں؟ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، ان کے نانا مسلمان، دادا مسلمان، دادی مسلمان، ان کے گھر کے لوگ، کئی پشت کے لوگ مسلمان، اور جہیز کی لعنت نے اس کو مجبور کر دیا مذہب تبدیل کرنے پر۔ ہاں، اب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، آندھرا پردیش اور بجوارہ کے مسلمانوں، آپ سے مجھے نا امیدی نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ آپ علماء، آپ عمرہ اور اہل فکر و دانش انشاءاللہ عملی طور پر کھڑے ہوں گے
اور اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کو ہر طرح سے سہولت پہنچائیں گے اور ان کے تحفظات کی فکر کریں گے اس میں ضرورت ہے عملی سیمپل پیش کرنے کا. کوئی عالم کھڑا ہو, کوئی بڑا مالدار کھڑا ہو, اپنے بیٹے کی شادی کرے اور وہ بتائے کہ یہ ہے عملی نمونہ. اگر دائی کی دعوت کو اس کے عمل نے کنڈم کر دیا تو کبھی دائی مؤثر نہیں ہو سکتا ہے مولانا. دائی کی دعوت کو اس کے عمل نے اگر کنڈم کر دیا تو دائی کی یہ دعوت کبھی مؤثر نہیں ہوگی. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قول کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے اس کو فروغ دیں. ضرورت ہے سر جوڑ کر کام کرنے کی. انشاءاللہ آپ کی مسائی اور آپ کی کوششیں رنگ لائیں گی. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی گزرے, بڑے جلیل القدر تابعی. ان کا ایک شاگرد تھا, ایک دن ناغہ کر دیا, درسگاہ میں نہیں آئے. حضرت نے فرمایا کل کہاں تھے, کیا ہوا؟ کہا حضرت میں شادی شدہ تھا, اہلیہ داغ مفار کر دے گیا, ان کی تجہیز و تدفین میں تاخیر ہو گئی, جس کی وجہ سے میں کل شریک درس نہ ہو سکا. حضرت نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ بیٹا جاؤ امی سے پوچھ کر کے آؤ, میری بیٹی ہے, کیا وہ رشتے کی اجازت دیتی ہے, تیار ہے؟ یہ لڑکا جانے کو تیار نہیں. لڑکا یہ منہ مسعود کی دال, کہاں میں اور کہاں حضرت سعید بن مسیب, ان کی سایہ گزار. آپ پھیل کر بیٹھیے, آپ معذوروں میں ہیں. پھر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ. لڑکا گیا, اپنی والدہ سے کہا کہ امی میرے استاد نے ایک پیغام لے کر بھیجا. گا کیا؟ کہا کہ کل تو میری دلہن اللہ کو پیاری نے کہا بیٹا, آج وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تو ماں نے جلدی سے کپڑا منہ پہ ڈال دیا. کہا بیٹا بس اب آئندہ مت بولنا, تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ ان کی بیٹی تمہارے آ گئی. کہ نہیں اماں, حضرت نے تو بہت ضد کر کے اصرار کر کے. ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ استاد محترم سے کہنا اگر وہ راضی ہے تو میں راضی ہوں. پہلے حضرت نے اپنی بیٹی کا نکاح اس طالب علم سے پڑھایا اور شام کو بیٹی کو لے کر خود چلے گئے اور جہیز دیا. عجیب و غریب جہیز ہے, گردہ دیا. بیٹی کو نہیں دیا بلکہ ان کی جو خوش دامن تھی ان کے ہاتھ میں تھا, یہ تنبیہ الغافلین ہے, اس کو قبول کر لیجیے. حضرت یہ تو نہ کوئی مٹھائی ہے, میں کس کس کو بانٹوں گی؟ کہا بانٹنا نہیں ہے اس کو, یہ جتنا جب بٹے گا تو اس میری بیٹی پر بٹے گا. کہا وہ کیسے؟ کہا شریعت سے جب جب یہ غفلت کرے گی تو یہی تنبیہ الغافلین سے آپ میری بچی کو بیدار کریے اور نکاح ہو گئی اور رخصتی بھی. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کیسے سعادت مند ہستی ہمارے درمیان سے گزری ہے کہ جنہوں نے اپنی بچی کے نکاح کو کتنا سہل اور آسان ہے. بس میرے بھائیو, شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شادی کے شین سے 3 نقطے ہٹا دیے جائیں, شادی کو سادگی کے ساتھ انجام دیا جائے. مجھے 3 نقطے ہٹا دیجیے. پورا مسئلہ صرف یہی ہے کہ شادی سے 3 نقطے غائب کیے جائیں اور سادگی سے انجام دیا جائے. مسلم پرسنل لا بورڈ کا, پوری شریعت کا, پوری تنظیم کا, ہندوستان کے علماء کا, ارباب فکر و دانش کا یہی پیغام کہ شادی کے 3 نقطے کو ختم کیا جائے اور سادگی کے ساتھ انجام دیں. اگر نہیں کریں گے تو سائیڈ افیکٹ ہوگا, ہو رہا ہے. ایک صاحب نے شادی کی, دلہن لے کر آئے, پوری رات ماہر گفتگو رہے. صبح آ کر دوستوں نے پوچھا کہ عرش جو آئی ہے وہ کیسی ہے؟ کہا پرواہ نہیں نا, بہت بیسٹ ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا پوری رات میں قوال تھا اور وہ سامع تھی, میں بولتا رہا وہ سنتی رہی. اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر دوست نے پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ کہا بھائی اب وہ قوالی گاتی ہے میں سنتا ہوں, اب وہ بولتی رہتی ہے میں سنتا رہتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی, کہا اب کیا حال ہے بیگم صاحبہ؟ کہا مت پوچھو,
اب ہم دونوں لڑتے ہیں اور پورا محلہ سنتا ہے، پورا محلہ سنتا ہے۔ جب ہم شریعت و سنت اور اس کے منشا اور منہج سے ہٹ کر کے اپنی لائف اور اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں گے تو صرف ہم نہیں سنیں گے، آپ نہیں سنیں گے، پورا ملک سنے گا۔ اور آج جو عائشہ کا واقعہ پیش آیا اور اس طرح سے جو دوسرے حالات پیش آئے، کیا ہم نے سنا؟ آپ نے سنا؟ پورے ملک نے سنا، اور ملک میں جگہ سائی ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے، اور ہم سب کی ہوئی۔ اب بھی میرے بھائی ہوش کا ناخن نہیں لیں گے تو کب لیں گے؟ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے فلیس منا کی بڑی زبردست تشریح کی، فرمایا کہ فلیس منا کا استعمال آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مامورات کے باب میں کیا ہے تو اس کو انجام دینا واجب، اور اگر منہیات کے باب میں کیا ہے تو اس سے رک جانا واجب ہے، اس سے رک جانا واجب۔ یہ ٹمپریچر دیا ہے فلیس منا کا، عربی کی ایک ایک بات میں کچھ نہ کچھ بات ہے، فلیس منا کا یہ ٹمپریچر۔ بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ہم اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اصحاب علم و فضل اور ارباب انتظام کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز کو اپنی آواز سے ملایا اور آسان اور سادہ نکاح کے حوالے سے ایک بیش قیمت نمائندہ اجلاس طلب کیا۔ انشاءاللہ اس اجلاس کا پیغام مختلف واسطوں سے پورے اسٹیٹ کو اور پورے ملک کو پہنچے گا، اور ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں تبدیلیاں آئیں گی۔ اللہ پاک ان باتوں کو اپنے شان کریمی سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و اصحابہ اجمعین و برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا